حلال اور حرام کا پوچھا گیا کہ حلال اور حرام کیا ہوتا ہے. جان لیں کہ حلال اور حرام اس سمجھنے کی بات ہے. کئی حلال کام ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم اپنے عمل کے ساتھ حرام کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بظاہر جیسے میں یہاں پر کھڑا ہوں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، دیگر معاملات کرتا ہوں، میں اگر اسی ذکر کو بیچنا شروع کر دوں، وہ مسجد کا امام یا مولوی جو حکومت وقت سے 5 نمازیں پڑھانے کے پیسے لے رہا ہے لیکن جا کر کہیں اور مساجد میں نمازیں پڑھا رہا ہے، یا اپنی جگہ اسسٹنٹ رکھ کے خود نمازیں اس جگہ ادا نہیں کرا رہا، تو اس کی کمائی بھی حرام ہے. تو حرام کا تعلق صرف سود کے ساتھ نہیں ہے، صرف جوئے کے ساتھ نہیں ہے، شراب بیچنے سے جو کمائی آ رہی صرف اس کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جو حلال کے کام ہے، آپ کی پرچون کی دکان ہے، آپ وہاں پر ملاوٹ کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ حلال کما رہے ہیں؟ آپ گو چینی بیچ رہے ہیں لیکن چینی بیچنے میں بھی آپ نے اس حلال کو حرام کر کے رکھ دیا. آپ کی سبزی کی دکان ہے، آپ اس میں ایسے معاملات کرتے ہیں، جو سبزی باہر سستی مل رہی ہے آپ بہت مہنگی بیچتے ہیں، تو پھر بھی آپ حرام کما رہے ہیں. ایک واقعہ میں ہر دفعہ بیان کرتا ہوں. ایک اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے کسی جگہ پہ چھاپا مارا ہے، غالباً ڈی سی تھے، تو ایک دکان پر گئے تو ادھر ایک عام شخص تھا، عام گیٹ اپ کا تھا، اس نے داڑھی شاڑی نہیں رکھی ہوئی تھی، تو اس نے 1 روپیہ زیادہ لکھا. اس ٹائم 70 روپے کلو دال تھی تو اس نے 71 روپیہ لکھے لگایا ہوا. تو ڈی سی صاحب نے اسے 5,000 روپے جرمانہ کیا. وہ آگے چلے تو آگے ایک مرغیوں والی دکان تھی، اس نے ساتھ سبزی بھی رکھی ہوئی تھی. اس شخص کی میری طرح داڑھی تھی، اس نے باقاعدہ ٹوپی پہنی اور نماز پڑھ کے آ رہا ہے. وہ بتایا گیا، ڈی سی صاحب کو انتظار کرنا پڑا کہ وہ شخص نماز پڑھنے گیا ہوا ہے، تو آتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں. تو جب ڈی سی صاحب نے اس سے وہ کیا استفسار کیا، پتا چلا کہ وہ صرف 1 کلو ٹماٹر کے پیچھے 18 روپے اضافی چارج کر رہا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز پڑھ کے آ رہا ہے، اس کے سر پہ محراب بھی ہے، اس نے ٹوپی بھی رکھی ہے، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، یعنی کہ ارکان اسلام کو فالو، اس کی پیروی کرنے کے باوجود بھی اسے حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہے. لہٰذا حرام اور حلال کی تمیز کریں. یہ آپ کا اپنا ذاتی عمل ہے جو کسی حلال کام کو اور آنے والی کمائی کو بھی حرام کر دے.